اس چھوٹے سے فلیٹ میں آج ایک خوشی تھی، ایک خوبصورت احساس۔ وہ اس کے ہمراہ داخل ہوتی چہک اٹھی تھی۔ سفید اور سرخ پھولوں سے وہ پورا فلیٹ سجایا گیا تھا۔ ہر جگہ ان خوبصورت پھولوں کی مہک ایک دل فریب احساس جگائے ہوئے تھی۔ اس خڑوس شخص نے اپنے ہاتھوں سے وہ سب پھول اس کی پیاری سی بیوی کے لیے ہر جگہ لگائے تھے، کیونکہ اس کی بیوی کو پھول بہت پسند تھے۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن، یہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ بالکونی میں اس کی پشت پر کھڑا ایک گہری سانس بھرتا ہوا بولا۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں عشا، اتنی محبت کہ میں ساری زندگی بھی تم سے اظہار کرتا رہوں تو بھی کبھی وہ احساس بیان نہ کر پاؤں جو تم میری ہوئی، ہمیشہ کے لیے، صرف عبدالباری کی۔ وہ آنکھیں موندے اس کے وہ خوبصورت الفاظ سنتی خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ جانتی ہو، جب تم میرے روبرو نہیں ہوتی تو میرے اطراف اندھیرا اور خاموشی چھا جاتی ہے، جس سے اب مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ تمہارے وجود کی روشنی اور تمہاری باتیں مجھے اس اندھیرے سے نکال کر ایک خوبصورت اجالے میں لے آتی ہیں۔ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر لب رکھتے ایک گہری سانس بھری۔ زندگی ہو تم، ایک خوبصورت احساس سے بھرپور زندگی، اور میں تمہیں جینا چاہتا ہوں۔ وہ نازک سی لڑکی حیا سے سمٹتی مڑ کر اس کے کشادہ سینے میں جا چھپی۔ سلطان نے اپنا حصار تنگ کرتے زور سے آنکھیں مینچیں۔ آپ بہت برے ہیں عبدر، وہ اس کے سینے پر ٹھوڑی جمائے بولی۔ آہ، اب کیا کر دیا میں نے؟ سلطان نے آئی برو اٹھاتے اسے دیکھا۔ کیا یہی سب آپ مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ ہمیشہ مجھے خود سے دور کیا۔ جانتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ سچ میں بہت برے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر تم بہت اچھی ہو، میری چھوٹی سی گڑیا ہو تم۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتی بولی۔ اچھا، اگر اس دن میں مر جاتی تو پھر آپ کسے بتاتے؟ جس سے محبت ہو اسے بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ زندگی کا کیا پتہ کب آخری سانس ہو۔ مت کہنا، سلطان نے اسے کندھوں سے تھام کے لب مینچے۔ آج تو تم نے کہہ دیا، آئندہ یہ دوبارہ نہ کہنا۔ یہ تو حقیقت ہے نا عبدر، کیوں بھلا؟ کس کو پتہ کب زندگی ساتھ چھوڑ جائے۔ سلطان کے ہوتے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی ایسا ہوا تو تمہارا سلطان اپنی زندگی تمہیں دے کر تمہاری یہ سانسیں پھر سے بحال کر دے گا۔ سلطان نے اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیکے گہری سانس بھری۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے آج اپنے اس سر پھرے شوہر کو کسی اور ہی روپ میں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ عبدر تو نہیں تھا جس سے وہ پہلی دفعہ ملی تھی، جس سے وہ ہر دفعہ ملتی تھی۔ یہ وہ عبدر نہیں تھا، یہ عشا کا عبدالباری تھا، جو اس سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ وہ اپنی زندگی اس چھوٹی سی لڑکی کے نام کر چکا تھا۔ وہ اسے ہر اختیار سونپ چکا تھا۔ وہ اس نازک سے وجود میں کھو چکا تھا جس کی ایک بھاری قیمت اب اسے چکانی تھی۔ اس پیارے وجود سے محبت کی خاطر اسے اپنا آپ گنوا کر خود کو تلاش کرنا تھا۔ سلطان نے اپنے بلیزر کی جیب سے ایک سفید رنگ کا پھول نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ عشا نے مسکراتے ہوئے اس سے وہ لیا۔ مجھے سفید پھول سب سے زیادہ پسند ہیں۔
وہ گہری سانس بھرتی ہوئی بولی، اور مجھے تم۔ دھیرے سے کہتے سلطان نے جھک کر اس کے گہرے ہوتے ڈمپل پر لب رکھے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے حصار میں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا حجاب اتار کر وہ خوبصورت براؤن بال اس کی کمر پر گرائے۔ سلطان نے ہوا کی ہلکی لہروں سے اس کے وہ رقص کرتے ہوئے بال اس مضبوط شخص کو کمزور اور بے بس کر دیتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ سلطان نے جھک کر چہرہ اس کے مقابل کیا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی، کہیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھتی بولی۔ مگر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ مسکرایا۔ وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ میری پرسنل فیورٹ لینگویج میں ہے۔ اور وہ کون سی؟ وہ قریب ہوئی۔ پنجابی۔ آہ، یہ کون سی لینگویج ہے؟ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ زبان پاکستان میں بولی جاتی ہے، وہاں کی مشہور زبان جو بہت پسند کی جاتی ہے، اور مجھے بہت پسند ہے۔ آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ کافی ساری۔ اور وہ کون کون سی؟ بتائیں تو۔ وہ اس کے بالوں کو خراب کرتی بولی۔ مجھے اردو، پنجابی، انگلش، کورین، عربی اور اس کے علاوہ فرینچ بھی آتی ہے۔ وہ بول رہا تھا جبکہ عشا حیرانی سی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی زیادہ؟ واقعی؟ سلطان نے اثبات میں سر ہلایا۔ اچھا، پھر کہیں کیا کہنا چاہتے تھے؟ شاید مجھے کچھ سمجھ آ جائے۔ وہ مسکرائی۔ ضرور۔ سلطان نے اسے بازو سے پکڑتے بالکونی میں اپنے قریب بٹھایا۔ اس کی وہ بڑی سی سفید رنگ کی فراک پوری بالکونی میں پھیلی تھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو تمہارے لیے بنے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے بال کان کے پیچھے درست کیے۔ میری عشا، یہ تمہارے لیے۔ کنا چر تینوں دل چ لکو کے رکھیا، کتے وکھ نہ ہو جاویں توں، تینوں ہاساں دی لڑی وچ میں پرو کے رکھیا، کتے ساہاں تو نہ ہو جاویں تو دور، میں وی سنگدا تو وی سنگدی، کیویں بولاں تو کہاں واں، جو میں چاہواں تو وی منگدی، جند نہ تیرے لاواں میں، کنا چر تینوں دل چ لکو کے رکھیا۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا، اور وہ آنکھیں فل کھولے اس کے ہر لفظ پر سر کھجاتی بس کچھ ہی الفاظ سمجھ پائی تھی۔ اج جان نے میں تینوں دینا، گل سنگ والی ساری میں مٹا دینی آں، فوٹو دل دے کونے چ جو لکا کے سی میں رکھی، اج اکھاں دے سامنے کھڑا دینی آں، تکدا ہی جاواں اینا تینوں چاواں، نظراں تیرے تو نہ ہٹاواں میں، تیرا انج شرمانا اکھاں نوں جھکانا، تینوں ویکھدا ہی تھاں مر جاواں میں، جتھے تیرا راہ اوہی میری تھاں، پیار دی تینوں کردا مشال، سونپے سپنے وی توں میرا دل وی تیرا، تیرے قدماں چ رکھاں جاں، مر جانا دل بس وچ ریا نہ ہائے۔ اپنے الفاظ کے اختتام پر وہ کھل کر مسکرایا۔ وہ اس کی نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ پر شریر سا مسکرانے میں مصروف تھی۔ کچھ سمجھ تو نہیں آیا، مگر آپ کے یہ الفاظ اچھے بہت لگے، اور آپ بہت محبت سے بول رہے تھے، تو یقیناً کوئی محبت بھرا اظہار ہی ہوگا۔ سلطان نے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، اثبات میں سر ہلایا۔ یہ وہ محبت بھرے الفاظ تھے جو تمہارے لیے بنے ہیں، میری گڑیا۔
وہ زمین پر اس کے ہمراہ بیٹھی اس کے مضبوط حصار میں چھپی تھی۔ آپ مجھے بھی پنجابی سکھائیں گے نا؟ تمہیں سیکھنی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ ابھی جو آپ نے کہا وہ ہر ایک لفظ میں خود سمجھنا چاہتی ہوں۔ مجھے بھی یہ زبان سیکھنی ہے۔ وہ مسکرایا، ضرور، کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور پنجابی سکھاؤں گا۔ وہ چہک اٹھی تھی، اس کے سینے پر سر کی پشت رکھے وہ اس سفید گلاب کے کو ہاتھ میں گھما رہی تھی، کبھی اس کی پتیوں کو چھوتی تو کبھی اسے چہرے کے قریب کرتی، گہری سانس بھرتی۔ وہ کھٹور شخص اس کے بالوں کی مہک محسوس کرتا، ایک سکون اپنے اندر تک اتارتا محسوس کر رہا تھا۔ سنو؟ جی سن رہی ہوں۔ مجھ سے دور مت جانا کبھی بھی۔ بھلا آپ سے دور کیوں جاؤں گی میں؟ ہاں بس ایک بات۔ اور وہ کیا؟ آپ پاگلوں کی طرح مجھ پر چلانا مت۔ وہ بھی اونچی آواز میں۔ وہ ہنسا، نہیں چلاؤں گا، کبھی نہیں۔ پکا؟ عشا نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ پکا، سلطان نے آنکھیں مونتے کہا۔ اللہ کا وعدہ؟ وہ سیدھی ہوئی۔ اب یہ کیا ہے؟ ارے یہ وعدہ ہوتا ہے نا پکا والا، جب یہ وعدہ کریں تو پھر اسے کبھی توڑتے نہیں۔ تو کریں پھر اللہ کا وعدہ۔ عشا نے اپنی چھوٹی انگلی اس کی طرف بڑھائی۔ وہ مسکرایا۔ عشا نے اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر اپنی چھوٹی سی انگلی میں پھنساتے اسے دیکھا۔ اوکے؟ کیا اوکے؟ اوکے نہیں کہتے نا، پھر کیا کہتے ہیں؟ آپ بھی کہیں اللہ کا وعدہ۔ اچھا بھائی تمہارے اللہ کا وعدہ بس۔ وہ قریب ہوتے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا بولا، اللہ پاک سب کے ہوتے ہیں پاگل۔ جیسے آپ کہیں میڈم صاحبہ۔ وہ جھک کر اسے باہوں میں بھرتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ سلطان نے اپنا بلیزر اتارتے ٹائی اتار کر ایک طرف پھینکی، شرٹ کے 2 بٹن کھولتا وہ دھیرے سے بیڈ پر اس کی سکون دہ گود میں سر رکھے لیٹا۔ عشا نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بالوں میں رکھتا گہری سانس بھر گیا۔ وہ پیاری لڑکی اپنے شہزادے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کی پیاری آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جانم مسکراؤ تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ اس کے الفاظ پر وہ دل سے خوش ہوتی گہری مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی۔ سلطان نے اسے مسکراتے دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اوئے، آپ کو پتہ ہے آج وہاں پر وہ لمبی سی عجیب سی لڑکی بھی آئی تھی۔ کون سی؟ وہی جو اس دن وہاں بھی تھی۔ کہاں تھی؟ کون تھی؟ سلطان نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ وہ جو خود کو آپ کی۔ وہ رکی۔ سلطان کا بلند قہقہ گونجا۔ آپ نے اسے کیوں بلایا تھا؟ ارے بھائی میں نے تو نہیں بلایا تھا، وہ ڈھیٹ لڑکی خود ہی آئی تھی۔ میں نے تو بس اس کے باپ کو بلایا تھا۔ ہاں، سارا موڈ خراب کر دیا تھا اس نے میرا۔ اور پتہ ہے وہ آپ کو اس طرح دیکھ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اس کی وہ عجیب سی آنکھیں۔ عشا نے غصے سے ہاتھوں کو مروڑ کر آہ بھری تو سلطان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ آہ، دفع کرو اسے، ہمارے اس خوبصورت دن پر اس منحوس کا کیا ذکر؟ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھا تو اس کے پاگلوں کی طرح دھڑکتے دل کو محسوس کرتی وہ سرخ ہوئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سب کچھ بہت الگ تھا،
اتنا سب کچھ اور اتنی رسومات میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور وہ ترکش ڈانس وہ سب سے اچھا تھا۔ ہادی بھائی وہ بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آئیگل نے مجھے ہر ایک رسم سمجھائی اور عمل بھی کروایا۔ بہت انجوائے کیا میں نے، اور وہاں وہ اس کی تیز اور بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتی ایک دم اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام سے ہٹا گئی۔ وہ مسکرایا۔ وہاں سب بہت اچھے ہیں عبدر، وہ بول رہی تھی، اور وہ بنا پلکیں جھپکے ایک تاڑ میں اسے چڑیا کی طرح بولتا سن کر اپنے چاروں اطراف کھلتے پھول اور ان سے اٹھتی دل فریب مہک محسوس کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہاں میں نے آپ کا نام بھی لکھا ہے۔ عشا نے اپنی ہتھیلی اس کی جانب کی۔ سلطان نے اس کی چھوٹی سی ہتھیلی تھام کر اپنے چہرے کے مقابل کی۔ عشا عبدالباری۔ اس کی ہتھیلی پر جگمگاتا نام دیکھ کر وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ ارے واہ، کیا یہ تم نے خود لکھا؟ جی میں نے خود لکھا۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اس کے نام پر لب رکھے۔ بہت پیارا ہے، ہمارا نام مکمل، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ اس کی ہتھیلی پر انگلی پھیرتا خوش ہوا۔ وہ شریر سا مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات غور سے سنتا خوش ہوتا اپنی زندگی کو خوبصورت ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی وہ باتوں کی پوٹلی اپنی نہ ختم ہونے والی باتوں پر ہاتھوں کے سٹائل بدلتی نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا خود پر ایک سکون دہ نیند کا غلبہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ان معصوم اور پیاری باتوں کو سنتا وہ مضبوط شخص مسکراتا ہوا ایک پرسکون نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ عشا نے اپنی چلتی زبان کو بریک لگاتے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ سو چکا تھا۔ وہ مسکرائی۔ وہ اسے اپنی گود میں یوں بے خبر سوتے دیکھ کر دل سے خوش ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی بہت غور سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس میں اس کی دنیا بستی تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بے ترتیب ہوئے بال، پرکشش بیئرڈ جو آج سلیقے سے بنی ہوئی تھی، شرٹ کے دو کھلے بٹنوں میں سے وہ بھرپور مردانہ چھاتی نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ اسے ایک بھرپور نگاہ دیکھتی شرما رہی تھی۔ وہ اتنا بڑا بھرپور مرد اس چھوٹی سی لڑکی پر دل و جان سے فدا تھا۔ اس کی چھوٹی سی گود میں وہ بڑا سا شخص پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وہ اس کا شہزادہ بہت وجیح تھا، اتنا کہ وہ اسے خود میں چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ وہ پاگل سی لڑکی ایک نگاہ غلط بھی اس پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ نہ جانے اتنی محبت کیوں ہو گئی اور کب ہو گئی اس خڑوس سے، مگر اب عشا اپنی جان بھی لگا دے گی اپنے عبدالباری کے لیے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، اس کے ناک پر انگلی رکھتی مسکرا دی۔ اس کی وہ خوبصورت سی خوشبو محسوس کرتی وہ پیاری لڑکی بنا پلکیں جھپکے جھک کر اسے سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آج سوتے ہوئے اس کے ماتھے پر شکنیں بھی نہیں تھیں، بلکہ ایک سکون تھا۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر کچھ سوچتی ہوئی وہ دھیرے سے جھک کر اس کے کشادہ پیشانی پر لب رکھ گئی، اور اگلے ہی پل شرماتی ہوئی کھل کر مسکرا دی۔ وہ پرسکون تھا، وہ بھی تھی
اور کیوں نہ ہوتی؟ آخر اس کا وہ پیارا اور نکما شوہر اس سے اس قدر محبت جو کرتا تھا۔ وہ اس کے نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ یاد کرتی مسکرا دی، مگر اگلے ہی پل وہ افسردہ ہوئی۔ آہ، اس نے اتنی محبت سے میرے لیے پہلی دفعہ کچھ کہا اور میں وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ کاش مجھے بھی وہ زبان آتی۔ پاگل آدمی بولا بھی تو الٹی زبان میں۔ وہ مسکراتی ہوئی الفاظ یاد کرتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔